السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، ملک کے اندر سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو روز نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کو جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے وہ دور کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ان کے 80% جو تحفظات ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ تسلیم ہو گئے ہیں، اور باقی ایشوز پر بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہوتی ہے، اور صدر زرداری صاحب بھی نوڈیرو میں موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کا وفد وہاں پر پہنچا تھا، اور انہوں نے صدر زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے یہ تو کہا گیا کہ وہ برسی میں شرکت کے حوالے سے گئے ہیں، لیکن اس ملاقات کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن بعد وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور انہوں نے بھی ملاقات کی تھی۔ تو اب اس حوالے سے کچھ تاثر تو جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کے حوالے سے ابھی بھی پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں۔ بہرحال اس ملاقات کی ایک خاصی اہمیت ہے، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی کہ جو وفد وہاں پر پہنچا تھا وہ انہوں نے ملاقات اگر کی ہے تو کس سلسلے میں ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 27 جو آئینی ترمیم تھی، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب نے جو ان کے اس ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیا تھا، اس کے بعد PTI کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ان کی نااہلی کے حوالے سے جو ریفرنس ہے وہ دائر کیا ہے، اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے اپنا رد عمل بھی دیا ہے، اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر صاحب، ان کے اوپر سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ حال ہی میں CM خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو پنجاب کا دورہ کیا، اس دورے کے بعد اب ان کا یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ 9 جنوری کو وہ سندھ کا دورہ کریں گے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ بطور CM ان کو ویلکم تو کریں گے، لیکن سڑکیں بند کرنے کی سہیل آفریدی صاحب کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے جو رابطوں کے سلسلے میں کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ PTI یا حکومت اس حوالے سے کوئی تصدیق ابھی تک نہیں انہوں نے کی کہ وہ رابطہ کس سے ہوا ہے اور کب مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا جو ایک اہم بیان جو بھیک مانگنے کے حوالے سے ایک اس وقت گردش کر رہا ہے، اس پر گوہر صاحب نے اپنا رد عمل بھی دیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو سر جو مذاکرات کے حوالے سے گزشتہ چند روز سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، میں یہ سوال سر آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی ذرا تصدیق یا تردید کر دیجیے گا کہ کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہے یا جو اپوزیشن الائنس ہے ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ نہیں سر، ہم سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے تو اس کو آؤٹ رائٹلی، آپ کو یاد ہوگا، ریجیکٹ کر دیا تھا، بیکاز خان صاحب نے ہمیں واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرے میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی یہ ذمہ داری اور یہ فیصلہ مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے، یہ میں پچھلے 5-7 دن سے 10 دفعہ ٹی وی چینلز کو بتا چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری راجہ ناصر صاحب اور اچک زئی صاحب جو TTAP کے ان کی ہے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مذاکرات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا واضح موقف دے چکی ہے اس کے اوپر، تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ کرنے کا توقع نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کیونکہ اپنے اعلامیے میں اس مذاکرات کو ویلکم کہا تھا، تو اس حوالے سے ان سے کوئی رابطہ ہوا ہو تو ابھی تک انہوں نے آفیشلی ہمیں انفارم نہیں کیا۔ ہماری نمائندگی موجود ہے TTAP میں، تو دیٹ مینس کہ ابھی تک کوئی رابطہ ایسا اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں سر، اور آپ کا ایک واضح موقف ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ گزشتہ کئی روز سے یہ ٹی وی چینلز پر اپنا موقف دے رہے ہیں۔ لیکن سر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا موقف بھی بڑا واضح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک اپنی جگہ، لیکن حل جو ہے وہ مذاکرات ہی ہے۔ دیکھیں، یہی بات اگر آپ دیکھیں تو تحریک تحفظ پاکستان نے بھی کی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جمہوریت کے اندر ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور وہاں بھی ہماری نمائندگی موجود تھی۔ آبویسلی تحریک تحفظ پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کی میجورٹی پارٹی ہے،
تو انہوں نے جمہوریت کے تناظر میں ڈائلاگ کی اہمیت کے حوالے سے گور صاحب نے یہ بات کی، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب واضح طور پہ مذاکرات کے حوالے سے روک چکے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ چیئرمین ڈزنٹ ہیو ہز اون اوپینین، تو ہی کین ہیو ہز اوپینین سر۔ اوکے، لیکن سر یہ جو ان کا ایک اہم بیان تھا کہ آج جو ملاقاتوں کے حوالے سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اب اس پر آپ نے مختلف تاثرات بیانات بھی سنے ہوں گے کہ پی ٹی آئی ایک طرف تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، عوامی مینڈیٹ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف پھر ایک پارٹی کے چیئرمین کا اگر اس طرح بیان آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مایوسی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان بھی بطور پارٹی دیکھیں چیئرمین نہیں تھا، ان کا فرسٹریشن تو ذاتی میں بیان تھا؟ دیکھیں مایوسی تو نہیں، میں تو اس قسم کی بات نہیں کروں گا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مایوسی تو گناہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف مایوس نہیں ہے، مگر ڈیفینیٹلی فرسٹریشن ہے اور تکلیف ہے، اور اس کا مظاہرہ اس فرسٹریشن اور تکلیف کا آپ نے اڈیالہ کے سامنے دیکھا کہ وہاں ہر دفعہ منگل پہ جو ہے وہ رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، اور گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، اگلے منگل کو پھر بندے آتے ہیں، تو وہ فرسٹریشنز ہیں، اور وہ چاہے کوئی چیئرمین ہو، چاہے سیکرٹری جنرل ہو، چاہے انفارمیشن سیکرٹری ہو، دیر آل ہیومن، دیر آؤٹ آف فرسٹریشن پھر وہ کوئی ایسی گفتگو جو ہے وہ ہو جاتی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو ہے وہ اس کو آپ اس پیرا میں لیں۔ اچھا، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، پارٹی لائن نہیں ہے جو گور صاحب نے بات کی ہے؟ نہیں وہ پالیسی تو یہ پالیسی تو نہ آپ بھی نہ کہیں اس بات کو پالیسی، یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے نا، کہ اگر چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقاتیں جہاں پہ دوسرے نہیں ہونے دے رہے تو شاید کو اپنوں کا بھی قصور، یہ پالیسی تو نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے پالیسی لائن۔ نہیں سر، وہ جو بھیک یہ تو مانگنے ان کے کی حوالے رائے سے ہے۔ بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں فرسٹریشن میں وہ یہی بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رہائی سے ملاقات تک جو ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ ہم محدود ہو رہے ہیں، اور اسی لیے اب خان صاحب کے حکم پہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع کر چکے ہیں، تو وہ اس حوالے سے فرسٹریشنز ہوتی ہیں، اور پھر ایسے اس کا اظہار انہوں نے اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ اچھا سر، دوسرا پنجاب کا جو سی ایم صاحب نے دورہ کیا اس حوالے سے خود انہوں نے سی ایم پنجاب صاحبہ کو خط بھی لکھا اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، لیکن اس دورے کے حوالے سے بھی پارٹی چیئرمین کا ایک بیان آیا کہ وہ ان کا ذاتی دورہ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں بطور سیکرٹری اطلاعات کے سی ایم صاحب کا جو دورہ تھا وہ ذاتی تھا؟ دیکھیں آپ لوگوں نے اس پورے کلپ میں سے صرف یہ ذاتی والا ایک جملہ اٹھایا، آپ اگر اس پورے کلپ کو دیکھیں تو اس کلپ میں جہاں وہ بات شروع کرتے ہیں ڈیالہ کے سامنے، انہیں بڑا فورسفلی کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا انسٹرکشن جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے سہیل آفریدی صاحب کو آ چکی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے، اور وہ ان کو جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آبویسلی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے لاہور جا رہے ہیں۔ اب اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو ایونٹس تھے اس کو انہوں نے بلاک کرنے کی کوشش کی، ان کو سیکورٹی کارڈن ایسے کیا کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے بلاک کیا، گرفتار کیا، تنگ کیا، اور جس قسم کی چیف منسٹر ان کی کیبنٹ کے ساتھ بےہودگی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ ہوا وہاں پہ، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس حوالے سے جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہمارے اسیران کے جو گھروں میں گئے، اسیران کی فیملیز کو، شاید چیئرمین صاحب اس تناظر میں کہہ رہے ہوں کہ وہ جو ہے وہ ذاتی دورہ تھا، ورنہ آبویسلی چیف منسٹر کہہ کے گئے ہیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کے اس کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اسٹریٹ موومنٹ تو شروع ہو گئی جس وقت وہاں پہنچے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب آج کل بڑا متحرک بھی ہیں قریشی صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور جو دیگر قیدی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو مذاکرات بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سر آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے جو ان کی کوششیں ہیں؟ میں اس پہ صرف یہ کامنٹ کروں گا کہ میں ان تینوں میں سے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کے کسی کامنٹ کا جواب دوں۔ دے آر irrelevant entities، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن جماعتوں سے ان کا تعلق ہے آپ ان سے سوال کریں، ہمارے لیے میں ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دیں۔
اچھا چلیں بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن ایک سر سوال یہ ہوگا کہ جیسے ہم نے پنجاب کا ذکر کیا سی ایم صاحب کے دورے کا، ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سندھ کا دورہ کریں گے، اور ہماری نبیل گبول صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بطور سی ایم اگر وہ آئیں گے تو پیپلز پارٹی سندھ حکومت ان کو ویلکم کرے گی، لیکن سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ سندھ کے اندر کیا ممکنہ طور پر آپ کو کیا کوئی خدشات ہیں، یا جو پنجاب حکومت کا خیال تھا کہ سی ایم صاحب آنے سے پہلے لکھتے تو سندھ حکومت کو جانے سے پہلے آگاہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously he is the چیف منسٹر. یہ نبیل بھائی کا یہ کہنا کہ وہ بطور چیف منسٹر آئے، بطور کا کیا مطلب ہے؟ he is the sitting چیف منسٹر, he will go as a چیف منسٹر. وہی خط بھی لکھا جائے گا، حکومت کو بتایا بھی جائے گا. obviously ہمارے چیف منسٹر کی سیکورٹی بھی امپورٹنٹ ہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا. رہے گی سڑکیں بند کرنے کی بات، چیف منسٹر سڑکیں کیوں بند کرے گا؟ مگر اگر کسی پولیٹیکل ایونٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو تو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش نہ کریں نا. کراچی بلانگس ٹو عمران خان. یہ تو سارا الیکشن چوری ہوا ہے وہاں پہ، ایوری بڈی نوز. جو 1200 ووٹوں والے لوگ تھے ان کو 80 ہزار ووٹ لینے والوں کے اوپر فوقیت دے دی گئی، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو وہ ہی از دا سی ایم اینڈ ہی ول گو ایز اے سی ایم. ٹھیک ہے جی. تو آپ وہاں تو پھر عوام ہے. اور دوسری بات ہے، کیسے بچوں والی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ یہ تو جمہوریت، ڈیموکریسی، فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ سب کی اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ بی بی کے دیے ہوئے جو ہیں وہ سبق ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں سارے. کیا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنی پارٹی کے پاس جانا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنا ہے. کیا سندھ کے اندر کسی اور پارٹی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹوریل رجیم ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں سر، آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، لیکن شیخ صاحب کل جو سر میاں صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہے، ان کی کامیابی کو درست قرار دیا گیا ہے. اب تو آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی چیلنج کیا میاں صاحب کی کامیابی کو تو درست قرار دیا گیا ہے. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آپ کا یہ سوال ہی مجھ سے نہیں بنتا. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے. یہ ہر شاید ارادہ کنٹرول ہے اور ساری فسطائیت ہے اور جبر ہے، وہ ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ ہوا ہے تو میں تو معذرت میں تو بالکل نہیں کرتا. وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو چیلنج دس بیکاز یہ زیادتی ہوئی ہے، حقائق یہ نہیں ہے. اوکے اچھا شیخ صاحب، ایک آخری مختصر سوال ہوگا سر کہ حال ہی میں جو خان صاحب کے بیٹوں کا ایک انٹرویو سامنے آیا اور انہوں نے پاکستان آنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی. جنوری کا مہینہ انہوں نے کہا تھا، کیا کوئی اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے خان صاحب کے بیٹوں کے ویزوں کے حوالے سے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہے سر؟ سر خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ فیملی کے تھرو ہمیں کنوے کی جاتی ہے. سو فار پارٹی کو فیملی کی طرف سے اس قسم کی کوئی چیز کنوے نہیں ہوئی. اچھا، دوسرا سر ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ جو اکاؤنٹس کے حوالے سے بڑی گفتگو چل رہی ہے، خان صاحب کے اکاؤنٹ بند کرنے کے حوالے سے جو کیس ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں فکس ہوا ہے، اس کی سماعت ہونی ہے. پھر ایک تاثر آپ سے کئی مرتبہ یہ سوال ہوا ہوگا اور ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اکاؤنٹس ہیں، وہ شاید پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں. سر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے تو ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے لیے تو مشکلات کا سبب یہ حکومتیں، یہ جعلی حکومتیں ہیں. ان کی پولیس ہے جہاں یہ عدالتوں کو ان کے فیصلوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ مسائل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. جو لوگ وہاں باہر بیٹھے ہیں وہ تو یہاں انہی مسئلوں، اسی لتر پولے سے جو ہے بھاگے، وہاں پہ بیچارے ان کو اپنی پناہ لینی پڑی. یہاں پہ نہیں وہ رہ سکے تو وہاں جا کے وہ کرتے ہیں. ہمارے لیے تو ہر پاس ہی ہمارے لیے مصیبت ہے اس وقت. کہاں ہماری مصیبت کہاں ہے؟ ہمارے لیے تو ہر طرف مصیبت ہے جی. وہ لگے ہوئے ہیں اور انہی حالات میں وہ کہتے ہیں جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے. اللہ خیر کرے گا. چلیں شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کی. سو مچ. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی مذاکرات کے حوالے سے. انہوں نے بڑا واضح طور پر بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور خود بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا بھی مذاکرات کے حوالے سے بڑا واضح موقف پہلے ہی سامنے ان کے موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو خان صاحب کے بیٹوں نے پاکستان آمد کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا، ایک انٹرویو تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ فیملی کے تھرو ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی. اب مذاکرات کا معاملہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور اسی حوالے سے جو چند مزید سوالات ہیں وہ ہم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے رکھیں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا. حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی کچھ اہم بیانات تھے. ایون انہوں نے حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا, اور جے یو آئی ایف کا یہ موقف ہے کہ ان کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر ان کے جلسے بھی ہوئے ہیں. حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سندھ کا دورہ بھی کیا تھا. اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. کامران صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, نئے سال کا آغاز ہوا ہے, ہم پہلے بھی ان تمام ایشوز پر گفتگو کرتے رہے ہیں. کچھ نیا آپ کے سامنے ہے کہ کچھ نہیں ہے, وہی ایشوز جو ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں. لیکن ایک امید جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ سیاسی استحکام کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے کچھ راستہ نکلے گا, آگے بڑھا جائے گا. آپ کو سر کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی استحکام کے حوالے سے راستہ نکلے گا, وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا پھر آپ کے تحفظات کے حوالے سے ہو؟ اللہ کرے, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کرے جب ہم کہتے ہیں تو وہ یقیناً ہم اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں. مگر ویسے جو عملی طور پہ ہم ان معاملات کو کہہ دیتے ہیں اللہ کرے جس میں ہم کو خود جو ہے نا اس میں ہمارا بس نہیں چلتا. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بس اس وقت جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک کرنے پہ نہیں چل رہا. تو اس لیے ہم نے اللہ پہ ڈال دیا ہے, اپنے سے نکال کے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. مگر یہ یقیناً جو ہے نا اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں جہاں پہ ہم کو خود بھی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا معاملات اللہ پہ بھی ڈالنے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس ملک کا بھلا کرے. لیکن کامران صاحب, اس سال میں 2026 میں جو آپ نے آپ کے انتخابات کے حوالے سے تحفظات تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کئی اجلاس بھی ہوئے ہیں, تو اس سال کوئی حکومت کے خلاف تحریک, احتجاج یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی حکمت عملی کو حتمی شکل دی گئی ہے جے یو آئی ایف کی طرف سے؟ ایسا ہے کہ اس پارلیمان میں بھلے آپ اس کی لیجیٹیمیسی کو کوشچن کریں یا نہ کریں, مگر اس پارلیمان میں ہماری عددی اکثریت جتنی ہے اس کے حوالے سے آپ گیج کریے کہ ہم اپنا کردار ادا کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. اگر ہم اپنی عددی حیثیت کی مطابقت میں کوئی کردار ادا کر پا رہے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ آپ جے یو آئی کو نمبر دے دیجئے پورے. اور اگر ہم اپنی عددی حیثیت کے مطابق اگر اس کے باوجود جو ہے نا ناکام رہے ہیں تو پھر آپ سارے نمبر ہمارے کاٹ لیجئے بھلے. تو ہم اس وقت اپنے طور پہ آپ اگر دیکھیے گا اس وقت جو سب سے بڑا ایونٹ تھا 27th امینڈمنٹ کا, 27th امینڈمنٹ میں ایک پارٹی جس نے اپوز کیا اور اس کے ساتھ جو متعلقہ جو قوانین تھے اور ان سب کو اپوز کیا, تو وہ ایک ہی پارٹی شاید آپ کو دونوں ہاؤسز میں نظر آئے گی. اپنی بہت کم عددی تعداد کے باوجود باقاعدہ اگر کوئی چیز ریکارڈڈ ہے اپوز کرنے کے حوالے سے دونوں ہاؤسز میں, تو جمعیت علماء اسلام پاکستان دونوں ہاؤسز میں ہم نے جو ممکن تھا ہمارے لیے ہم نے ٹف ٹائم کیا ہے. اگر نظام نے ہم کو اس سے زیادہ عددی حیثیت نہیں اختیار کرنے دی, یا چلیں آپ حکومت کی زبان میں یہ کہہ لیں کہ آپ کی ویسے عددی حیثیت جو ہے نا نسبتاً کم تھی, تو وہ پھر ہمارا قصور تو نہیں ہے. وہ یا تو ہم الزام دیں گے نظام کو یا پھر عام پبلک کو کہ جتنا آپ نے ہمیں ووٹ دیا تھا اس کے مطابق ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن سر, ویسے جو انتخابات کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے, کل آپ کے سامنے ایک فیصلہ آیا ہوگا کہ جو یاسمین راشد صاحبہ نے میاں صاحب کی کامیابی چیلنج کی تھی, اس حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا اور میاں صاحب کی جو کامیابی ہے اس کو درست قرار دیا گیا. تو یہ جو انتخابات کے حوالے سے تحفظات ہیں, پھر یہ حال ہی میں آیا گیا فیصلہ کہ میاں صاحب کی کامیابی درست ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے, فارم 47 کے حوالے سے جو میاں صاحب کے اوپر الزامات ہیں وہ درست نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ میرے پاس, میں چونکہ وکیل ہوں پیشے کے حوالے سے, میرے پاس اس سے بہتر کیسز ہیں جس میں نے اپنے تئیں جو ہے یہ اسٹیبلش کیا ہے. ایک دفعہ سپریم کورٹ تک یہ اسٹیبلش کیا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنے, اور جب سپریم کورٹ نے ری پول کا آرڈر کیا تو پھر اس ری پول کے نتیجے میں جو دوبارہ ری پول ہوا اس کے جو فارم 45 ہیں 15 پولنگ سٹیشنز پہ, وہ عام انتخاب سے پہلے کی ڈیٹ کے بنے ہوئے ہیں. 15 کی 15 جگہ پہ فارم 45 بھی فارم 46 بھی, ان پہ 4/1/2024 کی تاریخ درج ہے. اس کے باوجود جو ہے نا میری پٹیشن ڈسمس ہو گئی, تو اس میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں, سر پکڑ کے بیٹھوں
اس نظام کو اچھا کہوں، اس نظام کو برا کہوں، مجھے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر اس سے زیادہ چیزیں جو نا اگر آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ جو فارم 45 جو بنے ہوئے ہیں یہ 15 الگ الگ پولنگ اسٹیشن اور سب پہ ایک ڈیٹ، اور وہ ڈیٹ بھی جو ہے نا وہ ڈیٹ ہے، وہ ایک ایسی ڈیٹ جو کہ جنرل الیکشن سے پہلے کی ہے، حالانکہ وہاں پہ ری پول ہو رہا ہے 1 سال پہلے کی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کلمی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی 15 دونی 30 لوگوں سے ایک ہی غلطی ہوئی ہو اور وہ کلمی غلطی ہو اور آپ اس کو تسلیم کریں. آپ کی لاجک اس حد تک جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ اس بات کو بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو لاجک میں جو بات کنسیڈر کرنے کی ہے تو پھر جو ہے نا نظام کو سلام کر لیں بس، اور کیا کر سکتے. سر یہ کن حلقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہاں سے کون کامیاب یہ ہوا تو ہے؟ آپ نے تو یاسمین راشد کی بات کی، میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، سریاب والے حلقے کی بات کر رہا ہوں. وہاں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ فارم 45 درست نہیں بنے، سپریم کورٹ تک مینٹین ہوا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہوا 25 میں الیکشن ہو رہے ہیں، 15 حلقے ہیں، 15 اس میں پولنگ سٹیشنز ہیں، 15 حلقوں میں 30 لوگ جو ہے نا وہ پریزائڈنگ افسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر سائن کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کامران صاحب سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب سے متعلق فیصلہ بھی اسی طرح ہی ہے آپ کے نزدیک؟ ظاہر ہے وہ زبان زدام ہے. آواز خلق کو کیا کہیں گے؟ آواز خلق کو تو پھر آپ نکارہ خدا ہی کہیں گے نا. تو یہاں پہ نکارہ خدا صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، بہت جگہ پہ بج رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بج رہا ہے، اور نظام الدین صاحبان کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے کوئی پرواہ بھی نہیں. شرم آنی جانی چیز ہے، عزت آنی جانی. اچھا ٹھیک ہے سر، لیکن آج ہم نے پی ٹی آئی کا ایک فیصلہ دیکھا ہے کہ انہوں نے سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے. آپ کے حوالے سے، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. کوئی آپ کے سینیٹر کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے سر؟ ہم نے نکال بار کیا تھا اور پی ٹی آئی سے پہلے ان کو نکال بار کیا تھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ 63A کا آ جاتا ہے. دوسرے مرحلے پہ جب 63A والا مرحلہ آتا ہے جس کو آج جو ہے انووک کیا ہے پی ٹی آئی نے، مجھے نہیں پتا کہ پارٹی انووک کرنا چاہیے یا نہیں، مگر میں نے جب اس کے اوپر جو ہے نا وہ جب سوچا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس وقت فرض کریے کہ ہم اس کو نکال باہر کرتے ہیں، ایک کام اس نے غلط تو کر دیا، نکال باہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت عددی اکثریت بلوچستان اسمبلی میں جہاں سے کسی نے سینیٹر منتخب ہونا ہے تو وہ تو کسی اور کے پاس ہے. پھر منہ چڑھانے کے لیے جو ہے نا اسی شخص کو وہ دوبارہ منتخب کرا کے ہمارے سامنے بٹھا دیں گے اور وہ شخص جو ہے نا وہ بیٹھ کے ہمارا منہ چڑھایا کرے گا. تو پھر کیا کریں؟ مولانا گئے ہوئے تھے، صرف سندھ کا دورہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ پنجاب کا دورہ بھی کیا ہے اور ابھی تک لاہور میں ہے. دی مومنٹ مولانا آتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ان کی نالج میں لے آئیں گے اور پھر جو بھی ڈائریکشنز ہوں گی، انسٹرکشنز ہوں گی اس کو فالو کریں گے. نہیں، لیکن آپ نے سر سینیٹر کو پارٹی سے نکال دیا ہے لیکن ڈسکوالیفیکیشن کی طرف آپ ابھی نہیں جا رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں، ڈسکوالیفیکیشن کی طرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ابھی نہیں جا رہا ہے. میں نے صرف جو اپنے طور پہ ایک وکیل کے طور پہ جو لیگل مائنڈ ہے بالکل پارٹی کا، اس طرح سے میں نے جب سوچا تو پھر میں نے اپنی سوچ کو، لیکن آپ نے پارٹی سے نکال دیا ہے سر؟ پارٹی سے تو ہم نے ان سے پہلے نکال دیا تھا. مولانا ابھی بنگلہ دیش میں تھے، انہوں نے نکالو فوراً، اگلی بات سوچو بھی نہیں، اور انہوں نے اس کو کہا کہ نکالو اس کو، فارغ کرو. اچھا چلے، لیکن سر ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ ہے تو پی ٹی آئی سے متعلق ایک سوال، لیکن بطور سینئر پولیٹیشین میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا جو ایک بیان ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، انہوں نے جو بھیک مانگنے کے حوالے سے ایک بیان دیا، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف مایوسی جیسا ایک تاثر جو ہے جیسے ان کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ پی ٹی آئی تھک گئی ہے اسی لیے گوہر صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، یا ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر صورت مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، پارٹی کے چیئر پرسن کو اس طرح کا بیان دینا، میں فرض کریے چلیے اس کو اس طرح سے لیں، میں آپ سے کوئی بھیک مانگتا ہوں، آپ میری خواہش کے مطابق بھیک دیں گے یا اپنی کنوینئنس کو دیکھیں گے یا اپنی خواہش کے مطابق دیں گے؟ تو پھر بھیک تو بھیک ہوتی ہے نا. میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میرا ہاتھ آگے ہے، تو اگر آپ بھیک مانگنے کے اس پہ اسٹیج پہ ہوں اور آپ کہیں کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، تو پھر تو وہ بھیک دینے والی کی خواہش ہوگی آگے کہ وہ کتنا دینا چاہے اور کتنا نہ دینا چاہے.
آپ ایک طرف کلیم کرتے ہیں آپ 90% نہیں، آپ 120% کہتے ہیں کہ ووٹ بینک ہمارا ہے، اور آپ کا نظم یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بھیک مانگ رہے تھے، اور اس میں دوسروں کا بھی قصور تھا اور اس میں اپنوں کا بھی قصور تھا. تو اپنوں اور دوسروں سے زیادہ جو ہے نا سب سے بڑا قصور اگر کسی کا ہوا کرتا ہے، اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ چیئر پرسن کو جائے گا، اگر کسی کوئی ڈسکریڈٹ ہوگا تو وہ بھی چیئر پرسن ہوگا. تو آپ کے نزدیک بطور پارٹی چیئرمین اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ قطعاً نہیں دینا چاہیے. کس چیز کی بھی؟ ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں اور اس کے وفادار شہری ہیں، اور کوئی جتنا بھی وفادار ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وفادار شہری. یہ ہمارا ملک ہے، اور کس چیز کی بھی؟ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور ہم جب فنڈامنٹل رائٹ کلیم کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ مانگے، آپ ہمت سے مانگے. اس کے لیے بھلے جتنی مرضی کاسٹ پے کرنی پڑے. یہ تو پالیٹکس میں تو لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لوگ مرتے ہیں تو مرتے ہیں تو مرتے ہیں. اٹس اوکے. چلیں ٹھیک ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو JUIF اور ایون جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینئر سیاستدان زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. زاہد صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اب جو کئی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے مختلف جو ہیں وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں. حال ہی میں جو قومی کانفرنس ہوئی، HX صاحب نے اس میں مذاکرات کے حوالے سے بات کی. یہ الگ بات ہے کہ PTI نے اس موقف کو مسترد کر دیا. پھر کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے رابطہ کیا ہے وہ PTI کے ساتھ. پھر شاید وہ HX صاحب سے رابطہ ہوا ہے یا PTI کے کسی اور رہنما سے. کوئی آپ کے علم میں ہے سر کہ کسی سے رابطہ ہوا ہے، کوئی مذاکرات کی طرف جا رہی ہے حکومت PTI کے ساتھ؟ دیکھیے، بہت مہربانی گمانی صاحب، آپ صحیح کہا کہ اس وقت چونکہ آج 2026 کا نیا سال بھی شروع ہوا ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ملک میں صورتحال غیر سیاسی استحکام ہے تو اس سے بہتری آئے گی. دیکھیں، پرائم منسٹر نے تو کھلے عام اس نے پریس میں بتا دیا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سورسز ہے وہ جو آیا صادق صاحب کے ذریعے، تو PTI کے ساتھ تو بات ہوتی رہتی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ان لوگوں نے کوئی اس طریقے سے مثبت رویہ اپنایا نہیں ہے. ان کو چاہیے مثبت رویہ اپنائیں اور یہ مل بیٹھ کر جو بھی شکایت ہے ان کو یہ دیکھیں. سیاسی پولیٹیکل پارٹیز میں بہت اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف ہمیشہ کے لیے رہتی ہے اور اس لیے الگ پارٹیز ہوتی ہے. لیکن جب مل بیٹھتے ہیں تو جو ملک کی مجموعی صورتحال ہوتی ہے یا سیاسی صورتحال ہوتی ہے یا ملک میں ترقی اور خوشحالی کی بات ہوتی ہے تو اس پہ ایک پیج پہ ہو جاتی ہے اور ایک راستہ نکال دیتے ہیں. سیاستدانوں کا تو یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ایک راستہ نکالتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیگرگون اس لیے ہے کہ ابھی تک PTI کی طرف سے چونکہ عمران خان وہاں پہ سارا تو ایک ہی بندہ چلا رہے، وہ عمران خان. اور وہ جب بھی کہیں بات ادھر سے ہوتی، جس طریقے سے آپ نے کہا یہ جو آئی تحفظ پاکستان والے جو بنی ہوئی، جس نے اپنا میٹنگ آل پارٹی کانفرنس تو نہیں تھی، لیکن آل پارٹی اس لیے کہتے کہ جو بھی کچھ آئے، کوئی جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں ایکسیپٹ کیا. لیکن چونکہ مین پارٹی تو PTI ہے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ مذاکرات پہ نہیں آتے ہیں تو مسئلہ تو ادھر کی ادھر رہ جاتا ہے. اور پھر ان لوگوں کو بھی بیچاروں کو بھی شرمندہ کروا دیتے ہیں جو اس وقت وہی تحفظ پاکستان کے سربراہان بنی ہوئے محمود خان صاحب ہے یا اور کوئی ہے. تو میرے خیال میں ان کو مثبت رویہ اپنانے چاہیے. نئے سال ہے، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں اور ملک کے لیے بھی مشکلات ہے تب، اور حکومت بھی تو ٹھیک ہے چل تو رہی ہے، لیکن تب ہی بہتر ہوتا ہے کہ جب مل بیٹھ کر ایک راستہ ڈھونڈے، راستہ نکالے، اور تاکہ ملک ایک سیاسی استحکام ہو اس میں اور آگے بڑھ سکے اور ملک کو مشکلات سے نکل سکے. نہیں، لیکن زاہد صاحب ان کا بھی تو ایک ہی مطالبہ ہے نا. PTI بھی تو یہ کہتی ہے کہ چلیں آپ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا لیں تو ہم مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں. جو حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے بھی تھے وہ بھی اسی نقطے پہ ختم ہوئے تھے کہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے؟ دیکھیے، وہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی یہ ایک تاکہ جو اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے، پھر ملاقات
اس کے बहन के साथ हो गई थी, लेकिन जब वापस वो बाहर आ गई, उसने जो भी बातें की, आपको पता है कि वो एक रियासत के लिए अच्छी बात जी। नहीं थी। इस वजह से इन पे फिर वही पाबंदी लग गई। अगर अब देखिए मुलाकात कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई वो ऐसे बातें की कि मुल्क में इश्तिहाल हो, मुल्क में अफरा-तफरी फैलने से, तो फिर बेहतर है कि ना वो उसे इसलिए हुकूमत इस चीज़ से देखती है, और जो आके फिर इदारों के खिलाफ या इदारों के सरबराहान के खिलाफ जो बातें करती है, वो पूरा दुनिया में फिर जगह साई होती है। इसलिए ये मसला से हुआ उनके रवैयों की वजह से। मेरे ख्याल में उनको अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। अगर मुज़ाकरात करनी है, बेशक मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात के बाद आके सियासी बातें देखें। सियासत तो इनसे कोई छीन तो नहीं सकता। सियासत तो बाद में भी हो सकती है ना। सही। फिलहाल तो ये करें कि जो जो हाँ। ऐसे तरीका अपनाएं ताकि आप ये मुल्क आगे बढ़ सके और मुज़ाकरात आगे चल सके। अगर जब मुज़ाकरात के नाम से जाते और बाहर आके गालम गलोच करते हैं, ये हमारी जो रियासत के जो इदारे हैं उनके सरबराहान के खिलाफ, तो फिर मुश्किल होता है हुकूमत के लिए उसको फेस करना, और फिर मुश्किल लेकिन होता ज़ाहिर है साहब, हुकूमत अभी को। हाल ही में जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का दौरा किया, उस पर भी पीटीआई आप लोगों के ऊपर एक बड़ी तनकीद कर रही है कि सीएम पंजाब गए, उनके साथ जो रवैया रखा गया, इवन सीएम ने खुद सीएम पंजाब को ख़त भी लिखा। आप समझते हैं कि इस तरह के रवैयों से तल्खियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, या सीएम साहब के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि सीएम साहब गए किस लिए? ये मुझे बता दें, क्या वो जो लव लश्कर लेके गए थे, ये सूबे का पैसा खर्च नहीं हो हाँ। रहा है? वो हमारा गरीब सूबा है, मुझे ये बता दे, ये पीटीआई वाले ये बता दे कि उससे वो क्या हासिल करना चाहती थी? अगर वो सियासत करना है तो सियासत चीफ मिनिस्टर तो जब बनते हैं, तो देखिए ना, अगर वो सियासत को समझते हैं और जमहूरियत को समझते हैं, तो जब भी कोई चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो वो पूरा मुल्क का होते हैं, उसमें अपोजिशन भी होते हैं, उसमें जो लोगों ने वोट नहीं भी देना होता है उसका भी होता है। तो ये मुझे बता दें कि वो बता दें कि वहाँ वो लव लश्कर के साथ किस लिए गए थे, क्या काम था? हाँ, अगर वो वैसे जाते और वो चीफ मिनिस्टर से बात करते या किसी से बात करते होते तो ये एक दूसरे के पास तो आते जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी और मकसद के लिए हाँ। जाते हैं, गालम गलोच आप यहाँ से देखें, गालम गलोच तो ये लोग शुरू करते हैं, फिर जाहिर है कि फिर रिस्पांस भी उस तरह से आते हैं। नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दोनों तरफ से भी नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं है ना कि आप मुझे बता रहे कि आपके पार्टी तो है ना, अगर आप पंजाब में सियासत करना चाहते हैं तो पार्टी की आपकी क़यादत है, वो जाके बेशक सियासत करे, लेकिन एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का जाके दूसरे सूबे में फिर वो उस तरीके से, जिस तरीके से वो वहाँ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर तरीका नहीं है। तो इसी तरीके मेहमान नवाज़ी का था, मेहमान नवाज़ी के तरीके से जाते तो ज़ाहिर है कि सीएम पंजाब उसको ज़रूर वेलकम करते और ज़रूर उसको भी सारे फैसिलिटीज़ देता। लेकिन जब आप जिस ज़हन के साथ जाते हैं, तो ज़हन का फिर तो यही हाँ। चीज़ होता है ना, जो नाखुशगवार वाक़यात होती है, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर उसका नतीजा यही निकलते है जो अभी निकला। ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तब मुमकिन है कि आप भी अपना रवैया को तब्दील करें। ये गालम गलोच उसका जो स्पोक्समैन है, वो कल जिस तरह हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ जो पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जी, खिलाफ उज़मा जो साहिबा बातें के कर खिलाफ। रहे थे, गालम गलोच दे रहे थे यार, कि भी ये कोई कर सकते हैं, और पख्तून रिवायत में तो कभी ये हो भी नहीं सकता है कि किसी खातून को इस तरीके से आप सर, उन्होंने रिस्पॉन्स माज़रत करें कर ली कि है ज़ाहिर साहब? जी, उन्होंने माज़रत कर ली थी सर। देखिए, जब माज़रत तो तब किया होगा जब आप मीडिया ने किया होगा, वरना फिर क्यों ऐसे कहना क्यों ऐसा था? क्यों कहते? तो जब आप एक बेस चलें, लेकिन बनाते हैं लेकिन फिर उस ज़ाहिर साहब, बेस जो में उनके चलते हैं। इश्यूज़ हैं सर, हाँ, पार्लियामेंट के अंदर जी। जो मामलात हैं, उनको तो हुकूमत को आप नहीं समझते कि हल करना चाहिए? जो 2 अपोज़िशन लीडर्स का मामला है, वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है वो उस पर कोई फ़ैसला सामने नहीं आ रहा अभी तक। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बदकिस्मती है उस एक अपोज़िशन की, जो एक बड़ी पार्टी है, वो अपना नुमाइंदा क्यों नहीं कर रहे थे कि आप दूसरे वो करते हो। दूसरा यही कि वो कोई अदालत ही का मामला था जिस पे आया सादिक साहब स्पीकर साहब ने उनसे माँगा था कि जी वो उसके नकल या उसके केसेस के वो विथड्रॉ करो या लेके आओ, हाँ, तो कैसे? ताकि हम फिर उसमें फैसला करें। तो वो होना चाहिए, ये अपोज़िशन लीडर का फैसला होना चाहिए दोनों में ऐवानों में। लेकिन एक बात ठीक है। मुझे ये मैं आपसे
کہ میں اپنے صوبے کے جو لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا، وہ صوبے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہاں اسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی ہے، وہاں روزگاری دہشت گردی عروج پہ ہے۔ دیکھیں جس دن وہ چیف منسٹر صاحب لاہور میں تھا، اس دن آپ کو پتہ ہے باجوڑ میں اٹیک ہوا، ایک ہمارا میجر شہید ہو گیا، باقی بہت سارے ہمارے جوان زخمی ہو گئے۔ تو آپ اس کی جو ذمہ داری اس کو تو دیکھتے نہیں ہے، اس کی طرف تو دیکھنا چاہیے نا۔ جو صبح جس کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے مینڈیٹ ملا ہے، عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، تو اس صبح کا تو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے نا۔ وہ دہشت گرد جو مرضی کرے، دندناتی پھرتے، جہاں مرضی اٹیک کرے، جہاں مرضی جو کچھ خلاف کرنا چاہے تو کر سکتے۔ تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، یہ اس کو اپنی ذمہ داری پورا کرنی چاہیے، اور جہاں پہ مرکز سے ان کے شکوے ہیں تو شکوے دور ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہے کہ بات چیت کے ذریعے، اگر وہ اس کو نہیں ہے آکے ہم سے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا صبح ایک ہی ہے۔ اگر ہمیں صبح کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے اور مرکز سے کچھ نہیں ملے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں بتائے تو صحیح۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ وہ بس صرف گالم گلوچ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں بھی احتجاج کرنے اپنے لیڈر کے وہ بے شک کرے، لیکن دوسرے سائڈ پہ اپنے حکومت کے ساتھ رویہ اپنے صحیح رکھے، تاکہ ہمارے صوبے کے عوام جو سفر کر رہے ہیں کہ وہ نہ کرے۔ لیکن سر یہ آخر میں بتا دیجیے گا کہ ابھی جو 27 دسمبر کو نو ڈیرو میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ وہاں پر پہنچا، صدر زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے انہوں نے اہم ملاقات بھی کی۔ اب اس ملاقات کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، آپ کے علم میں ہے کچھ کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں تھی کہ نون لیگ کے وفد کو، جس میں آیا صادق صاحب بھی شامل تھے، وہ نو ڈیرو گئے اور انہوں نے وہاں پر ملاقات کی؟ کیا ایشوز تھے آپ کے، اگر علم میں کچھ ہو تو؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ ہمارے اتحادی تو ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اتحاد میں پارٹیز ہوتی ہے تو تھوڑا بہت تو ایک دوسرے پہ سے ناراضگی تو ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسا کوئی چھوٹی موٹی سی بات ہوگی، اس لیے گئی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ نوڈیرو میں تو جانا تو چاہیے، کیونکہ وہ صدر صاحب ہے اور ان کا وہ وہاں پہ جو بھی نظیر بی بی کا وہ برسی تھی وہ منا رہی تھی، تو اس کے لیے بھی جانا چاہیے تھا، اس کے لیے بھی گئے ہوں گے، اور ساتھ جو بھی تھوڑے بہت اگر ناراضگیاں ہوگی تو وہ بھی ڈسکس ہوں گی۔ لیکن یہ ہوتے رہتے، اس میں کوئی میرے خیال میں مشکل یا بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپس میں جب اتحاد ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہے اور پھر اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ زاہد خان صاحب بہت شکریہ سر والنے کا۔ ناظرین، زاہد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب پی ٹی آئی کے معاملات ہوں یا حکومت کی ان کو مذاکرات کے حوالے سے دعوت، اور پھر یہ خبریں کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے رابطہ کیا ہے، اب اس حوالے سے نہ تو پی ٹی آئی تصدیق کر رہی ہے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی آن ریکارڈ کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اگر رابطہ ہوا ہے تو کس سے اور کن شرائط پر آنے والے دنوں میں اگر مذاکرات شروع ہوں گے تو کن شرائط پر ہوں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور آنے والے دنوں میں ہی اس پر مزید پیش رفت کا امکان ہے کہ اگر رابطہ ہوا ہے تو پھر مذاکرات کب سے شروع ہو رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔